اس وقت دنیا میں تقریباً 4000 سے زیادہ ریلیجنز موجود ہیں، لیکن اگر ہم دنیا کے سب سے تیزی سے بڑھتے ہوئے مذاہب کی بات کریں تو یہودیت کا شمار چوتھے نمبر پر ہوتا ہے۔ 2023 کے مطابق اس وقت دنیا میں 16 ملین یہودی آباد ہیں۔ یہ یہودی عموماً اسرائیل، امریکہ اور فرانس وغیرہ میں آباد ہیں۔ اسلام کی طرح یہودیت کا شمار بھی ابراہیمی مذاہب میں ہوتا ہے، جس کے پیروکار اسلام میں بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ اگر ہم تاریخی مطالعے سے دیکھیں تو یہ دونوں نام اس دور اور اس قوم کے لیے منتخب ہوتے تھے جن کا ذکر تورات میں موجود ہے۔ اس کے مطابق بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے حضرت موسیٰ نے آزاد کیا تھا۔ بہرحال اس بات پہ سب متفق ہیں کہ اس دین کی بنیاد نبی موسیٰ نے رکھی تھی۔ یاد رہے کہ یہودیت کی دین کا دارومدار تورات اور تلمود کے مطالعے پر ہے، نہ کہ کسی ایک شخصیت کی پیروی کرنا ہے۔ ناظرین، جس طرح ہم مسلمانوں کے درمیان کئی فرقے پائے جاتے ہیں، اس طرح یہودی لوگوں کے درمیان بھی 4 فرقے ہیں، جن میں آرتھوڈاکس، ریفارم، کنزرویٹو اینڈ کنسٹرکشنسٹ نامی فرقے موجود ہیں۔ ان فرقوں کی ڈیٹیلز پھر ہم کسی اور ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ آج کی اس مختصر ویڈیو میں ہم یہودیوں کی کتابوں اور ان کی عبادات کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ناظرین، جس طرح مسلمانوں کے ہاں قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی ایک آسمانی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، اور یہ کتاب نہ صرف مسلمانوں بلکہ پورے انسانوں کے لیے ہدایت کا نمونہ ہے، اس طرح یہودیوں کے ہاں بھی 3 مذہبی کتابیں ہیں، جن میں سے سب سے مقدس کتاب تورات ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ جس طرح قرآن مجید کو ماننا ہمارے یہاں ایک ایمان کا حصہ ہے، اس طرح تورات بھی ایک اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتاب ہے، اور اس پر بھی ایمان لانا ہم پر ضروری ہے۔ اگرچہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں بہت سی چینجز اور انویشن کیے گئے، تاہم اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک آسمانی کتاب تھی۔ یہودیت کی یہ سب سے مقدس کتاب قدیم عبرانی زبان میں ہے۔ ان کے 5 اجزاء ہیں جن کو موسیٰ علیہ السلام کی 5 کتابیں بھی کہا جاتا ہے، چونکہ عقیدے کے مطابق صرف یہ 5 موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اور اس کے باقی حصے اسرائیل کے خدا نے اور پیغمبروں یا عام انسانوں کے ذمہ لگائے تھے۔ تورات میں کائنات اور انسانی تخلیق کا قصہ درج ہے، جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سے شروع ہوتا ہے اور نوح علیہ السلام اور سیلاب کا بیان دیتا ہے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی رسالت اور بیٹوں کا قصہ بیان کرتا ہے۔ تورات کی اس کہانی کا مقصد یہ بیان کرنا ہے کہ اسرائیل کے خدا نے ابراہیم سے ایک وعدہ یا معاہدہ کیا تھا کہ تم میری عبادت کرو اور میرے احکامات کی پیروی کرو، اور میں تمہاری نسل میں سے ایک بڑی قوم پیدا کروں گا۔ آج یہودیت میں یہ عہد بہت اہمیت رکھتا ہے، اور اسی کے بل بوتے پر اس دین کے دیگر اعمال مبنی ہیں۔ مثال کے طور پر مردوں پر ختنے کی رسم فرض ہے، جو اسلام میں سنت ابراہیمی کہلاتی ہے۔ یہودیوں کے ہاں جو اس رسم کو پورا نہیں کرتا وہ ان کے نزدیک یہودی نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ اس کتاب میں قوم کی تاریخ کے علاوہ ان 5 کتابوں میں احکامات بھی شامل ہیں۔ تورات میں کل 613 احکامات درج ہیں، جو شرع و قوانین اور معاشرے اور اخلاقیات سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم یہودیوں کی دوسری مذہبی کتاب کی بات کریں تو اس کا نام منشق ہے، جس زمانے میں بیت المقدس پر روم کا راج تھا، اور بنی اسرائیل صرف رومی گورنر کے خاص اجازت سے اپنی عبادت کیا کرتی تھی۔ اس زمانے کے علماء اپنے زیادہ تر وقت شرعی اور فقہی غور و فکر میں گزارتے تھے، جو تورات پر مبنی تھا۔ جب 70 عیسوی نے روم کے گورنر نے ان کی عبادت گاہ کو تباہ کر دیا، اور اس کے بعد یہ امت بکھر گئی۔ اس کے بعد اس کے علماء نے تفسیر و تفہیم کے کام پر اپنا زور دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سن 200 قبل مسیح اور سن 200 کے درمیان ایک مصحف جمع ہوا، جس میں یہودیت کے سب سے نامور علماء کی تفاسیریں شامل تھی، اور اسی مصحف کو منشا کا نام دیا گیا۔ اس کے بعد اگر ہم یہودیوں کی سب سے تیسری اور مقدس کتاب کی بات کریں تو اس کا نام تلمود ہے۔ ناظرین، جب 2 اور 3 صدی عیسوی میں یہودی اپنی عبادت گاہ سے محروم ہوئے اور رومی سلطنت نے یہودی قوم کے لیے یروشلم میں کوئی جگہ نہ چھوڑی تھی، چنانچہ وہ بکھر کر موجودہ اسرائیل اور عراق کے دیگر شہروں میں بس گئے۔ تورات کو پڑھنا اور علماء کے زبانی کلام کو یاد کر کے اس پر غور و فکر کرنا ایک عبادت سی سمجھی جاتی تھی۔ اس عبادت کے نتیجے میں تلمود وجود میں آئی، یعنی ان کے گزرے علماء اور اساتذہ کی روایات کا مطالعہ اپنا بنیادی موقع بنا دیا۔ ناظرین، میں جس طرح ہم مسلمانوں پر دن میں 5 مرتبہ نماز فرض کی گئی ہے، اس طرح یہودیت میں بھی بعض عبادات کو فرض کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے ایک یہودی خاندان کا پورا ہفتہ 24 گھنٹوں کی تیاری انتظار میں گزر جاتا ہے۔ ان کے ہاں ہفتے کا آغاز جمعے کی شام سورج ڈھلنے پر ہوتا ہے، اور اختتام ہفتے کی رات کو 3 ستارے نظر آنے پر ہوتا ہے۔ اس دوران اگر کوئی یہودی یہودیت پر ایمان رکھتا ہے تو وہ درج ذیل کام نہیں کرتا، جیسا کہ پیسے کمانے والا کام نہیں کرتا، پیسوں کے ذکر سے پرہیز کرتا ہے، بجلی کو نہیں چھیڑتے، یعنی جو پتیاں جل رہی ہوتی ہیں ان کو بجھاتے نہیں ہیں، اور آگ سے آگ نہیں جلاتے۔ ناظرین، ان پابندیوں کے پیچھے منطق یہ ہے کہ جب یروشلم میں بنی اسرائیل کی بڑی عبادت گاہ ہوتی تھی، جسے حقل سلیمانی کہا جاتا ہے، جو عالمی یہودیت کا مرکز تھی، تو دین کے تمام شرعی فرائض وہاں ادا ہوتے تھے۔ اس کے بعد جب 70 عیسوی نے روم کی فوج نے ان کی عبادت گاہ کو تباہ کر دیا،
جس کے نتیجے میں یہودی بکھر گئے، اور اب یہ یہودی قوم اس مسیح کا انتظار ہے جس کی آمد پر ان کی یہ مرکزی عبادت کا دوبارہ تعمیر ہوگی۔ ایسے جس طرح ہم مسلمانوں پر روزے فرض کیے گئے ہیں، اس طرح یہودی کے ہاں روزے کی 3 عبادت مقرر ہیں، جن میں سے صبح اور دوپہر کی فرض ہیں۔ یہودیت میں دیگر احکام اس وقت تک اختیاری ہوتے ہیں جب تک انسان ان کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنانے کے لیے نیت نہ کر لے۔ یہودیوں کے ہاں تمام عبادات فرداً بھی ادا ہو سکتی ہیں اور باجماعت بھی ہو سکتی ہیں، تاہم باجماعت ادا کرنے میں فضیلت ہے۔ جس طرح ہم مسلمانوں کے ہاں 5 عبادات یعنی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء فرض ہیں، اس طرح یہودیوں کے ہاں بھی کچھ ایسی ہی نمازیں ہوتی ہیں۔ اگر ہم سب سے پہلے ان کی فجر کی عبادت کی بات کریں تو یہ سب سے لمبی اور دن کی سب سے اہم عبادت ہوتی ہے۔ اس کے کچھ حصے ہیں۔ پہلے حصے میں علماء کی تفاسیر پڑھائی جاتی ہیں اور دوسرے حصے میں تورات اور زبور کے اجزاء پڑھائے جاتے ہیں۔ تیسرے حصے میں شمع پڑھائی جاتی ہے، جو اس عبادت کا سب سے اہم حصہ ہے، کیونکہ اس میں پوری قوم بنی اسرائیل کو پکارا جاتا ہے کہ وہ توحید کی شہادت دے۔ اس کے بعد آمیدہ پڑھائی جاتی ہے اور پھر مسیح کی آمد کے لیے دعا کی جاتی ہے، جو زبور سے پڑھائی جاتی ہے، اور آخر میں بنی اسرائیل کے فرائض کو دوبارہ دہرایا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم ان کی دوپہر کی عبادت کی بات کریں تو اس میں آمیدہ پڑھائی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ تہواروں پر تورات کا جز بھی پڑھایا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم ان کی مغرب کی عبادت کی بات کریں تو اس میں شمع اور آمیدہ پڑھائی جاتی ہے، جن کا شمار بھی یہودیوں کی مذہبی کتابوں میں ہوتا ہے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو اس چھوٹی سی ویڈیو میں بہت سی چیزیں جاننے کو ملی ہوں گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔